بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر دیکھیے 126 سورہ آل عمران، پارہ نمبر ہمارا ہے 4، ٹھیک ہے۔ لِيَقْتَعَلْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، کہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرشتوں سے مدد کی اور کیا کہا، تمہیں خوشخبری دی، فرشتوں سے مدد کی اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ فرشتوں کی مدد کیوں کی گئی وہاں پر؟ 5000 فرشتوں کا جو ہم نے پچھلی آیت میں ذکر پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کیا کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 3000 فرشتوں سے۔ جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر اس دشمن فوراً چڑھائے تمہارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے بھی مدد کرے گا۔ یعنی کہ ایک جگہ 3000 کا ذکر آیا تھا اور ایک جگہ 5000 کا ذکر آیا تھا، اس کی اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرشتوں کی مدد کی خوشخبری دی؟ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پستہ ہو جائے۔ اب یہاں پر غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی 4 طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی کہ ایک تو کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا تھا، اور ریت نے اڑا کر ان کے لشکروں کا برا حال کر دیا تھا۔ دوسرا کیا ہوا تھا، مسلمانوں کی مدد کیسی ہوئی تھی؟ بارش کا نزول، جس سے کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور دلدل پھیل گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب بارش تو دونوں جگہ ہوئی، لیکن دیکھیے حالات دونوں طرف کے ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس سے کیا ہوا، استعمال کے لیے بھی ان کے پاس وافر پانی میسر آ گیا مسلمانوں کے پاس۔ فرشتوں کا نزول ہوا، اور یہاں پر جبریل علیہ السلام آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، سیدنا عباس کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نظر آ رہے تھے کہ وہ اپنے گھوڑے پر آئے ہیں اور ہتھیار کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی مدد کیا ہوئی تھی مسلمانوں کی، کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی اصل تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دی اور ان کی مدد بھی فرمائی، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کر دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کو ذلیل کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ۔ اب یہاں پر سود کی ممانعت کا حکم آ رہا ہے، سود کی حرمت۔ تو یہاں سود نہ کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ڈرتے رہو، تو اللہ سے ڈرتے رہو تم آخرت میں، تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تقویٰ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا۔ اللہ سے ڈرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تفلحون، فلاح پا لینا، اور اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اب یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا، کھول کر بتا دیا گیا کہ یہ آگ تمہارے لیے نہیں تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آگ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، مسلمان ایسے کام کر کے اس آگ کی طرف دوڑے پڑ رہے ہیں اور اس آگ میں گرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ آگ، یہ دوزخ جو ہے میں نے تمہارے لیے نہیں تیار کی ہے، میں نے مومنوں کے لیے تو جنت تیار کر رکھی ہے، اور میں نے جو کافر ہے ان کے لیے یہ آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو بچ جاؤ اس آگ سے، جن چیزوں سے
جن چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی ہے کہ انسانوں کو دوزخ میں ڈالے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی بتائی سوری جنت کی لمبائی اور چوڑائی بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے، کیسی ہے جنت؟ بہت بڑی ہے، یا اس کی جو اس کی عرض اور آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی کہ ہم جتنے آسمان دیکھ رہے ہیں، جتنی زمین دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کام بغیر کسی دیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنے۔ اب جیسے اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے مدد کے لیے دوڑنا، کوئی نیکی کے کاموں کے لیے جانا، کوئی قرآن کی کلاسز کے لیے دوڑ کر جانا، کوئی اللہ کو راضی کرنے والے کام، ماں باپ کی فرما برداری کے لیے دوڑ کر جانا، یا کوئی ایسے نیکی کے کام۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، وہ سارے نیکی کے کاموں میں دوڑ کر جانا۔ دوڑ کر جانے سے مراد یہ نہیں کہ سچ مچ کی رننگ ریس لگانا، اس کو کیا کہتے ہیں، فاستبقوا الخیرات۔ جیسے ہی آپ نے کہیں کوئی میسج دیکھا، آپ نے فوراً ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دیا کہ اب جیسے کہ کوئی ایک گروپ میں میسج آتا ہے کہ فلاں فلاں کسی کی مدد کے لیے پیسے چاہیے، تو فوراً ہی اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر سے میسج ڈالا کہ ادھر پرسنل پہ میسج آنے شروع ہوتے ہیں کہ ہم کو ان کی مدد کرنا ہے۔ جیسے ہی قرآن کی کلاس اسٹیٹس پر ڈالی جائے یا گروپ میں ڈالی جائے، کوئی نئی کلاس کا اناؤنسمنٹ کیا جائے، فوراً لوگ پرسنل پہ میسج کرنے لگتے ہیں کہ ہم کو اس کلاس میں جوائن ہونا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فاستبقوا الخیرات، یعنی کہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم ہر نیکی کے کام میں دوڑ لگا کے جائیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کی کلاس شروع ہو رہی، کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ میں 5 o'clock سے پہلے ہی میٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں تو وہ انتظار میں رہتے ہیں اور جب ہی وہ جوائن کر لیتے ہیں۔ اور کئی بہنیں ایسی ہیں کہ پھر آرام سے اپنے کام فنش کر کے، اور پھر خیر ان کو بھی اللہ کا اجر تو ملے گا، لیکن یہ جو بہنیں جو فوراً دوڑ کر جوائن کر رہی ہیں، جو ان کے دلوں میں شوق ہے، ان کے شوق کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے شوق ہونا چاہیے۔ کسی چیز کا ایک شوق جب آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، آپ دوڑیں گے نیکی پکڑنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چلو کر لیں گے، اچھا بعد میں کر لیں گے، اچھا تھوڑی دیر سے کر لیں گے، اچھا کر لیا تو کر لیا، نہیں کر لیا تو نہیں کر لیا، اس طرح نہیں، بلکہ دوڑ کر نیکی کرنے کو اس ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور وہ اس میں تمام اعمال صالحہ آ جائیں گے، اور اس میں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ ہمارے صبح شام کے اذکار میں ہم سید الاستغفار پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک انا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ جو دعا سید الاستغفار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور صبح شام کے اذکار میں ہمیں پڑھنے کی تاکید کی۔ اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ جو بھی انسان پورے ایمان کے ساتھ اس کو صبح پڑھ لیتا ہے اور اس شام تک وہ اس کی موت ہوتی ہے یا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اگر وہ ایمان پہ قائم ہے، اور رات میں اگر وہ پڑھ لیتا ہے اور صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا کہ اگر وہ ایمان پر قائم ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آگے آ رہا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سے دیکھیے کہ جو مومن لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو ان کی کیا کوالٹیز ہے کہ سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے ان کی کہ وہ دوڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں، پہلی کوالٹی یہ ہے ان کی۔ اور دوسری کیا ہے، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، اب اس میں سے اگر وہ 100 کر دے، 1000 کر دے، 10,000 کر دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اسی کے برعکس کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس صرف 1000 ہے اور اس میں سے بھی وہ 500 خرچ کر دے تو اس کو یہ لگے گا کہ اب میرا بڑا ہی مشکل سے گزارا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ خرچ کر رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قابل قبول صدقہ ہوگا کہ اس کے پاس پہلے ہی کم ہے، لیکن وہ کم میں سے بھی صدقہ کرنے کے لیے بخوشی راضی ہے. کوئی اسے زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ بھائی تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تمہیں 500 دینا ہی پڑے گا 1000 میں سے، نہیں، بلکہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس تھوڑے سے پیسوں میں کیسا نہ کیسے گزارا کر لوں گا، لیکن میں اللہ کی رضا پہلے پا لوں گا. تو اس طریقے سے یہ لوگ کیسے ہیں، خوشی میں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے، ان کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے، غصے کو پی جانے والے. اب یعنی کہ غصہ ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو پی جانا ہر ایک کو نہیں آتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ جو مومن بندہ ہے، جو اللہ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، قرآن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے جو لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. ایسے غصہ تو کس طرح ہوتا ہے، جو ہم سے کمتر ہوں، جو ہم سے کمزور ہوں. جیسے کہ اب ماں باپ بچوں پر غصہ کر سکتے ہیں، بچے ماں باپ پہ نہیں کر سکتے. تو ایسی جگہ غصہ آ جائے تو اس کو پی جانے کو کیا کہا جائے گا، ایسے لوگوں کی متقیوں کی صفت ہے. اور پھر کیسے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. اب یعنی کہ معاف کر دینا ایک بہت بڑی صفت ہے. ایک تو غصے میں انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. یہ بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان زور زور سے لڑائی جھگڑا کر لے، سامنے والے کو مارے پیٹے اور اپنا غصہ سارا نکال دے. بلکہ بہادری کیا ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، غصے پر کنٹرول کر لے. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے اور معاف کرنے والے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے تو وہ لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کو معاف کر دے. ظاہر ہے کسی نہ کسی سے ہمارے تنازعات ہوتے ہیں اور کچھ ایسے تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارے دل تنگ پڑتے ہیں، بہت ہم اداس ہوتے ہیں، بہت غصہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے لوگوں سے. ایسے لوگ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتے ہیں. تو آپ ان کو آزمائش سمجھیں، یہ نہ سمجھیں گے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ کے آس پاس چھوڑا ہے، یہ سمجھ جائیے. پھر اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین. اور ایک تو یہ معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے گا. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، تو ہمیں کیا ایک عادت اپنانی پڑے گی کہ ہم بھی لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کریں، ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. تو ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں میں سے بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے. ایک ایک آیت پر سے جب گزرے نا تو یہ آیتوں کو اپنے اندر اتارے، اپنے آپ کو یہاں پر محسوس کرے، اپنے آپ کو فیل کرے کہ کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے گا. کیا میں محسنین میں سے ہو جاؤں گی، یا جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیا میں ان لوگوں میں سے ہو رہی ہوں؟ کیا میرے پاس ہے ایسی کوالٹیز کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے؟ اور اگر نہیں ہے میرے پاس ایسی کوالٹیز تو مجھے اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ ہم کون سی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لے گا. تو ایک ایک آیت جب گزرے نا میری بہنوں، جب دوزخ کی آیتیں پڑھے تو فوراً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا. اور جیسے ہی اللہ کی محبت والی، اللہ کی دوستیوں والی، مغفرت والی اس طریقے کی جو آیتوں پہ سے گزرے تو وہاں پر 2 منٹ رک کے اپنے آپ کو چیک بھی کر لیں کہ کیا میں ہوں اس میں شامل، یہ یحب المحسنین میں شامل ہوں میں؟ اگر نہیں ہوں تو مجھے ہونا ہے. اپنے دل میں ارادہ کر لے، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ مجھے یحب المحسنین میں شامل ہونا ہے. کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا. اور اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو یحب المحسنین میں شامل ہو جائیں گے. تو ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر لے جس کو تو پسند کرتا ہے. اور کیا دعا بتائی تھی میں نے آپ کو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ مجھے تیری محبت عطا کر اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے. اگر ہم ان لوگوں میں بیٹھے اٹھے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے. ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ان کی دوستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی جنتوں تک پہنچا دے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست احباب اعلیٰ درجات کی جنت میں ہوں اور ہم نچلے درجے کی جنت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے ملا دے گا. کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوست کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دوست تھے، ان کو بھی ہم سے ملا دے، ہم ان کے بغیر دنیا میں نہیں رہتے تھے تو ہم یہاں بھی نہیں رہیں گے.
تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب پھر ایک ہی اعلیٰ درجات کی جنتوں میں ان کی وجہ سے ہم چلے جائیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا دوست ایسا ہے جو ہمیں اعلیٰ درجات کی جنتوں میں پہنچا دے گا. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ چیک اپنی دوستیوں کو چیک کیا کیجیے. انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. تو اگر آپ کا دوست نیک ہے، آپ کو ہر وقت نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں نہ کہیں 10 بار آپ منع کریں گے، 11ویں بار آپ چلے جائیں گے، شرما شرمی میں چلے جائیں گے آپ. پھر آپ کو وہاں بیٹھنے کے بعد اچھا لگے گا کہ نہیں، یہ تو بڑی اچھی محفل ہے، میں اس میں روز آؤں گی. تو پھر اس طریقے سے آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا. اور اسی کے برعکس اگر کوئی دنیا دار دوست ہوں گے تو آپ کو موویز کے شارٹس بھیجیں گے، سیریلز کے شارٹس بھیجیں گے کہ دیکھو یہ سیریل بہت اچھا ہے، یہ مووی بہت اچھی، یہ گانا بہت اچھا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا رجحان اسی طرف جائے گا. تو اس لیے اپنے دوستوں کو چیک کیجئے. اپنی جو چاہنے والوں کی لسٹ ہے، اپنے کانٹیکٹس ہے، اس میں دیکھیے کہ آپ کو کیسے کس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کے دیندار لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، آپ صرف ان کے اسٹیٹس پر سے ہی گزریں گے تو آپ کی بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں گی. کیونکہ ان کے اسٹیٹس میں آپ کو کہیں حدیث ملے گی، کہیں قرآن کی آیت ملے گی، کہیں اچھے اچھے اقوال زرین ملیں گے. تو یہ ہوتا ہے اچھے دوستوں کا، اچھے کانٹیکٹ کا اچھا رکھنا. ہمارے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی ان کی کوئی چیز پڑھتے ہیں، آپ ان کے اگر اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ ان کے پروفائل دیکھ لیں. اب دیکھیے کچھ لوگ پروفائل پہ کیا کرتے ہیں، ہیرو ہیروئنس کی فوٹو لگاتے. اب اس سے بھلا کس کا کیا فائدہ؟ اپنے بچوں کی فوٹو لگاتے ہیں، خود کی فوٹو لگاتے ہیں، ہسبینڈ کی فوٹو لگاتے ہیں، ماں باپ کی فوٹو لگاتے ہیں. ارے آپ بتائیے مجھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا، ایسا آپ کا پروفائل بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. اگر کوئی آپ کا پروفائل کھول لے تو وہ 1-2 نیکی کے لیے بغیر نہ جائے، 5-10 نیکی کے لیے بغیر نہ جائے. یہاں سے آپ کا اسٹیٹس کوئی کھول لے تو وہ نیکیاں لے کر ہی جائے. ایسا آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے ایک آسان چیز ہے جس سے ہم نیکیاں پھیلا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یحب المحسنین میں شامل کر لے. اور ایسے لوگ جب کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو معاف کر سکے؟ اب دیکھیں کہ مومن لوگوں کی، متقی لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی پاک صاف ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں، فوراً اپنے آپ کو توبہ و استغفار کر لیتے ہیں. ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے، چھوٹا سا بھی گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، اور فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تہجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں. اس طریقے سے ایسے لوگ کہ اب جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتایا تھا اس سے پہلے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن بندہ جو ہوتا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ اس کے لیے کیسا ہے؟ پہاڑ کے برابر. جیسے کہ اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. اور جو عام لوگ ہیں، جو بہت زیادہ گناہ گار لوگ ہیں، جو گناہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ کی طرح اگر کوئی گناہ ان کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی اگر ان کے پاس گناہ ہو تو ان کے لیے کیسی مثال ہے؟ جیسے ان کی ناک پر ایک چھوٹی سی مکھی بیٹھی تو انہوں نے ہلا دیا اس کو. تو یہ مثال آپ بار بار یاد رکھیں کہ ہم ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کو اپنے کاؤنٹ کریں، اس میں سے مائنس کرنے کی کوشش کریں اپنی لائف میں سے کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم مائنس کر سکتے ہیں ایزیلی. اور ہم کو ہمیشہ اپنی چیک لسٹ ہمیشہ لگاتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے ضروری کہ میں آپ کے گناہ بتاؤں، آپ مجھے اپنے گناہ بتائیں، میں اپنی بہنوں کے گناہ گنواتی بیٹھوں، میں اپنے گھر میں اپنے ساس کے گناہ گنواتی بیٹھوں، میں اپنی ننند کے گناہوں یا میری بھابھی کے گناہوں. نہیں، بلکہ انسان خود اپنے گناہوں کو پہلے چیک کرے کہ میرے اندر کیا کیا گناہ کی بات ہے اور میں کیا کیا غلط کر رہی ہوں. تو مجھے کیا کیا چیک کرنا ہے، کیا کیا صاف کرنا ہے، اپنے آپ کی صفائی کیسے کرنا ہے. اور اللہ اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ کیا ہے؟ اڑے نہیں رہتے. گناہ کر کے بھی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں، اور کیا ہو گیا اتنا سا کیا تو.
ऐसी बात करते हैं ना, अक्सर हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुनाह करने के बाद भी अड़े रहते हैं कि क्या हो गया, इतना सा हुआ तो क्या हुआ। अब देखिए कि जो नमाजें, जिसकी नमाजें कभी नहीं छूटी, उसकी एक नमाज अगर छूट जाए तो वो दिन भर परेशान रहता है कि हाय मेरी नमाज कैसे छूट गई। और जो अक्सर नमाजें छोड़ते रहते हैं वो लोग कैसी बात करते हैं, क्या हुआ एक छूट गई तो कल पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, हम तो रोज पढ़ते हैं, हम तो पांचों पढ़ते हैं। एक दिन छोड़ दी तो क्या हुआ, एक दिन लेट हो गया तो क्या हुआ। इसको क्या कहते हैं, अड़े रहना, अपने गुनाहों पर अड़े रहना कहते हैं इसको। तो ऐसे लोगों की जजा इनके रब की यहाँ ये है कि वो इन्हें माफ कर देगा। और मतलब ये कि ऐसे लोग कैसे जो अड़े नहीं रहते उनकी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कैसे हैं अड़े रहते हैं तो उनको तो माफ नहीं करेगा, लेकिन जो फौरन ही तौबा व इस्तगफार की तरफ आ जाते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है, उन्हें माफ कर देगा और ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये अच्छे अमल करने वालों का कैसा अच्छा बदला है। तुमसे पहले बहुत से वाकयात अल्लाह की सुन्नत जारिया के मुताबिक गुजर चुके हैं, लिहाजा जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये वाकयात लोगों के लिए खुली तंबीह है, यानी कि डरावे हैं, और डरने वालों के लिए हिदायत भी है और नसीहत भी। ऐ मुसलमानों, ना तुम सुस्ती दिखाना और ना गमजदा होना, और फिलवाक़े तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ये आयत कब की है? ये आयत का शान नुज़ुल जब ग़ज़वा अहद में मुसलमान एक दफा शिकस्त खाकर मायूसी और बददिली का शिकार हो गए थे, उस वक्त ये आयत आई थी कि तुम लोग परेशान मत हो और हो सकता है कि तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें कोई सदमा पहुंचा है तो इससे पहले काफिरों को भी ऐसा ही सदमा पहुंच चुका है, और ये फतह और शिकस्त वगैरह के दिन तो हम लोगों के दरमियान फिर आते रहते हैं। इसलिए भी कि अल्लाह इन लोगों को जानना चाहता है जो सच्चे दिल से ईमान लाए, और फिर तुम्हें में से कुछ लोगों को गवाह भी बनाना चाहता है, और अल्लाह जालिम लोगों को पसंद नहीं करता। अब देखिए कि जंग बदर में काफिरों को इससे ज्यादा सदमा पहुंचा था, और इस वक्त इसके 70 सरदार कत्ल हो गए थे और 70 गिरफ्तार हो गए थे, यानी कि काफिरों के। ठीक है, तो उसी बार उसका अब बाद में क्या हुआ कि ग़ज़वा अहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए, और अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों का एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, यानी कि कभी यहाँ पर नीचे कभी वहां पर ऊंच। तो यानी कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हम लोगों के दरमियान इस तरीके से दिनों को फिराते रहते हैं, फतह और शिकस्त को हम फिराते रहते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को जानना चाहता है जो सच्चे दिल से ईमान लाए। फिर तुम्हीं में से कुछ लोगों को अल्लाह गवाह भी बनाता है और जालिम लोगों को पसंद भी करता है। और अल्लाह जालिम लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए भी कि वो आजमाइश के जरिए मोमिनों को पाक साफ करके छांट ले और काफिरों को मलियामेट कर दे। क्या तुमने ये समझ रखा है कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तक अल्लाह ने देखा ही नहीं कि तुम में जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। इससे पहले तो तुम मौत की आरजू किया करते थे कि वो तुम्हें नसीब हो, सो तो अब तुमने इसको जंग अहद में खुद देख लिया, अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब यानी कि जिहाद के जरिए इम्तिहान कैसा था कि लोग क्या कहते थे कि हम पर जिहाद फर्ज किया जाए, हम जाएंगे और हम लड़ेंगे। लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो क्या हुआ कि लोगों ने फिर पीछे हट गए मौत की। पहले तो बड़ी मौत की आरजुएं किया करते थे कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे दीन की खातिर, लेकिन जब उनके ऊपर फर्ज हो गया तो फिर उन्होंने क्या किया, वो डर के फिर पीछे हट गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। आयत नंबर चल रही है हमारी 44। अगर वो वफात पा जाए या शहीद हो जाए तो तुम क्या उल्टे पांव फिर जाओगे, इस्लाम छोड़ दोगे? और अगर कोई उल्टे पांव फिर भी जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि यहाँ पर अब ये जब जैसे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात सुनी तो जंग में, तो ये लोग क्या करने लगे कि इन लोग के सारों के सारे पस्त हो गए, इरादे पस्त हो गए, और ये सोचने लगे कि अब हमको लड़कर क्या फायदा, अब हमारे लड़ने का क्या फायदा, ये सोचने लगे। तो यहाँ पर उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर नबी नहीं रहेंगे तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? और शुक्रगुजारों को अल्लाह ताला जल्द ही अच्छा बदला अता करेगा। कोई शख्स अल्लाह के इज़्न के बगैर कभी नहीं मर सकता।
موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بھی بدلہ دیں گے, اور شکر گزاروں کو عنقریب جزا دیں گے. یعنی کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موت تو ہر وقت لکھی ہوئی ہے, اور جہاں پر اس کا لکھا ہے, جگہ لکھی ہوئی ہے, تو وہ تو انسان وہاں پر جا کر ہی رہے گا. چاہے وہ جنگ کے میدان میں مرے, موت تو آنی ہی ہے, چاہے بستر پر اپنے کوئی مرے, اپنے گھروں میں کوئی مرے, اور چاہے کوئی ادھر جا کر جنگ میں مر جائے. لیکن کیا ہے اس کا فائدہ کہ اللہ کے پاس اس کے بڑے اجر ہیں پھر. کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا, یعنی کہ کوئی چاہ کر بھی اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا, اور کوئی چاہ کر بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا. کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا. ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش آئے تھے, انہوں نے ہمت کی, اور نہ ہمت ہاری, نہ کمزوری دکھائی, اور نہ ہی کفر کے آگے سر جھکایا. ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین, اس میں بھی ہمیں شامل ہونا ہے. لکھ لیجئے کون کون سی لسٹ میں ہمیں اپنے نام لکھوانے ہیں, کون سی کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. جیسے ہم آج ایک پارہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سی کوالٹیز ہم چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ یحب الصابرین میں ہمارا نام لکھا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یحب الصابرین بنا دے, کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہم کو شامل کر دے جو صبر کرنے والے ہیں اور جن کو تو پسند کرتا ہے. ان کی دعا تو بس یہی ہے, اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آیت نمبر کیا ہے ہماری؟ 147. انڈر لائن کیجئے یا ہائی لائٹ کیجئے دعا کو. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما, اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما. دیکھیے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ یہ ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے, کیونکہ ہر وقت کیا ہوتا ہے ہم سے کوئی نہ کوئی ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں, اللہ کے غصے کے مستحق ہو جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا کبھی کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ ہم سے ایسے کام ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم جمائے رکھ. ایک تو دین پر قدم جمائے رکھ, اور کافروں کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دے دیا اور آخرت کا ثواب بھی. تو آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے, اور یہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ہمیں یحب المحسنین میں سے بنا دینا. اے ایمان والو, اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی کہ اسلام سے پھیر دیں گے, اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے. بلکہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے, وہ سب سے اچھا مددگار ہے. عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. بلا شبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا, جبکہ تم جنگ احد میں ابتداءً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے, یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے, اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی کہ مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کی حکم کی نافرمانی کی. اب یہ دیکھیے کہ جنگ احد میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں جہاں بیٹھنے کے لیے کہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام سے دیکھا کہ بہت جاں بازی سے لڑ رہے تھے, مشرکین بھی ادھر ادھر ہو رہے تھے, تو آپ نے ہمت کر کے کیا کہا کہ جنگی مہارت سے نقشہ تبدیل کر کے تب ضابط قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے, اور آپ کے قدم سے اس اقدام سے فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا. تو ابو سفیان نے آپ کو دیکھا کہ فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں,
تو اوپر سے صحابہ نے پتھر برسائے، لہٰذا وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس طرح کیا ہوا، شکست خوردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آ گئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس جانا پڑا۔ اب بعد میں کیا ہوا، چونکہ یہ جب فیصلہ کن نہ تھی اور اس حال میں کہ ابو سفیان واپس چلا گیا تھا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے، تو لہٰذا آپ نے صحابہ کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اور چونکہ زخم خوردہ مسلمان جو تھے 70 آدمیوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور وہ مدینے سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بالکل صحیح نکلا کہ ابو سفیان ایک مقام پر جا کر پھر وہاں سے خیال کیا کہ اب کام تو نہ تمام رہ گیا، لہذا مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ اس نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو سفیان کے ابھی اسی صورت حال معلوم ہوئی، تو آپ سے مشورے کے لیے وہ ابو سفیان کے پاس حاضر ہوا۔ ابو سفیان نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر جب اسے صورتحال معلوم کی تو آپ سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر آپ لوگوں کے تعاقب پیچھا کر رہے تھے، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس معرکے میں شامل تھے۔ ابو سفیان نے جب یہ قصہ سنا تو اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور مکے کی راہ لی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی طریقے سے شکست کی وجہ کیا بنی کہ کچھ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور یہ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اور جنگ ختم ہونے کا سوچ کے وہ لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پھر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور تو میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے۔ اب دنیا چاہنے والے کون ہیں؟ جو مال غنیمت چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی سے جا کر مال غنیمت سمیٹ لیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ ابھی کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب سب لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً وہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے گئے۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو جائے۔ آیت نمبر ہماری 153 ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت والے گمان کر رہے تھے۔ اب یہ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، جس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تھک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا تھا کہ ایک اونگ طاری کر دی تھی۔ اونگ طاری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی نیپ اگر لے لے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ اس معاملے میں جنگ احد میں، یعنی کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یعنی کہ تقدیر پر انسان کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر انسان کا مرنا جنگ میں ہے تو جنگ میں ہی قتل ہوگا، اور اگر اس کا مرنا نہیں ہے جنگ میں تو کئی جنگوں میں جا کر بھی وہ اپنے گھروں میں واپس آئے گا، اور اس کی موت اپنے گھروں میں ہی ہوگی۔ اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ جس دن دونوں لشکروں کی مٹبھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو
جو ہار گئے تو اس کی یہ محض یہ وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض نازشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. مطلب یہ کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے کیا ان کے قدم ڈگمگا دیے. اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جب ان کے بھائی بندو سفر پر جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. جو کام تم کر رہے ہو اسے خوب جانتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے جو جنگ پہ جاتے تھے. ان کو کیا کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنگ پہ نہیں جاتے، جو مر گئے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، دیکھو اگر یہ جنگ پہ چلے گئے تو مر گئے، اگر یہ گھروں میں رہتے تو ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مارے جاتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیسا کہ مرنا تو ہے انسان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ مارتا ہے. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور ان کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہ تھا. اور انہیں موت آئی تو گھر میں آئی، یعنی کہ ان کے بستر مرگ پر موت آئی ان کی. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہونے والی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال تو کرنے ہی والے ہیں، چاہے تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ. تو جو مارے جائیں گے اللہ کی راہ میں تو وہ تو فلاح پائیں گے. اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اے پیغمبر، آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ تند مزاج یعنی کہ سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا اور ان کا مزاج جو تھا بڑا ہی پیار بھرا انداز تھا. اگر دیکھیے کہ اگر ایک نبی ایسا نہ ہو، اگر ڈانٹنے والا، ڈپٹنے والا، جھڑکنے والا اگر نبی ہوتا تو لوگ ان کے پاس سے فوراً ہی دور ہٹ جاتے. تو اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں تو بڑے پیار بھرے انداز میں بلائیں. ان کو تانے نہ دیں، ان کو یہ نہ کہیں کہ تم تو کبھی آتے ہی نہیں ہو، تم تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، میں نے تو تمہیں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے. جب کبھی آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں تو بڑے پیار بھرے انداز میں بلائیں اور بار بار بلاتے رہیں بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے احسن انداز میں ہم کو دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. اگر ہمارا انداز بہت پیار بھرا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ 2 بار بولنے سے کوئی نہیں آئے گا، 3 بار بولنے سے کوئی نہیں آئے گا، 4 یا 5ویں بار آ جائے گا، 9 یا 10ویں بار آ جائے گا. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ بولتے رہنا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو کیا ہونا چاہیے، سخت دل نہیں ہونی چاہیے. چاہے اپنے چھوٹے سے، چاہے اپنے رشتوں میں جو ہمارے چھوٹے ہیں ان سے، یا ہمارے دوست احباب سے جن سے بھی ہم دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں، تو بڑے پیار بھرے انداز میں ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے. لہٰذا ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیجیے. جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. یہ بھی لسٹ اپنی لگا لیجیے کہ اس میں بھی ہم کو شامل ہونا ہے، متوکلین کی لسٹ میں شامل ہونا ہے. توکل، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. ایسا بھروسہ ہونا چاہیے ہم کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا. بس یہ بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گا. جو بھی کام ہے ہم کو اتنا بھروسہ، اتنا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسا توکل آ جائے کہ پھر ہم کوئی دوسروں پر ہم بھروسہ ہی نہ کریں. ہم کو یہ خیال ہو جائے کہ نہیں جو بھی کرے گا اللہ کرے گا، اور جو کرے گا اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا. یہ نہیں ہے ضروری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلط کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا، اس طریقے کی بات نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، انسان ہر وقت یہ سوچے، توکل کرے اور اپنے آپ کو اس میں پھر یہی آیاتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یحب المتوکلین بنا دے، ایسے توکل کرنے والے جن کو تو پسند کرتا ہے. دیکھیے ہر آیت میں ہمیں ایک لیسن مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں.
ان کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کئی بار ہم نے یہ قرآن میں یہی آیتیں پڑھی، لیکن ہم نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا. جس طریقے سے ہم آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہمیں ایسا بھی سوچنا چاہیے تھا پڑھتے وقت. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. اس بات کی ہم کو پورے دل میں ایک وہ رکھنا چاہیے، پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے تو ہمارے کوئی ایسا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عمل کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گنڈے اور تعویذ اور پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے کام کر دیں گے. کوئی جاب کے لیے ہے، یا کسی نے کوئی طبیعت خراب ہے، یا کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس طریقے کی ایسی باتیں کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، کچھ عملیات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت بڑی پیاری ہے، انداز میں سمجھانے والی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، چاہے ایک طرف سارے کے سارے دنیا کے عامل آ جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن کسی خیانت کردہ چیز کے سمیت حاضر ہوگا. پھر جو شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. آیت ہماری چل رہی ہے 161 ختم ہوئی ہے، 162 چل رہی ہے. بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. اللہ کے یہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ نے خوب دیکھ رہا ہے. دیکھیے کہ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے غضب کے ساتھ جو لوٹیں گے تو ان کے لیے تو جہنم ہے، اور ہاں وہاں پر اللہ کے پاس الگ الگ لوگوں کے الگ الگ درجات ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ 10 لوگ اگر کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، 100 لوگ اگر کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کے سب کے الگ الگ درجے ہیں. ان کے سب کے دلوں کے جو معاملات ہیں اللہ کے سامنے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے کہ ہمارا اللہ کے پاس کتنا درجہ بن رہا ہے، کتنے پوائنٹس بن رہے ہیں. جیسے اسکول میں ٹیچر ایک ٹیسٹ لیتی ہے تو کسی کو کلاس تو ایک ہی ہے، بچوں کو اس نے پڑھایا ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی لیسن پڑھایا، ایک ہی طریقے سے سمجھایا، لیکن کچھ بچوں نے 10 آؤٹ آف 10 مارکس لیے، کچھ بچوں نے 9 لیے، کچھ بچوں نے 8 لیے، اور کچھ کو 0 بھی مل گیا. ٹھیک اسی طرح ہم لوگوں کا بھی حال ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، ایک ہی کتاب ہمارے پاس آئی ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، نبی ہمارے پاس آیا ہے، سب کے پاس وہی نبی ہے، سب کے پاس وہی کتاب ہے، سب کے پاس وہی سلیبس ہے، لیکن پڑھنے والے الگ ہے، اسٹڈی کرنے والے الگ ہے، بہت زیادہ سنسیئرلی اسٹڈی کرنے والے الگ ہے، اور بہت زیادہ اس کو فار گرانٹیڈ لینے والے لوگ بھی ہیں. تو یہاں پر اسی طریقے سے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ درجات ہوں گے. تو ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اعلیٰ درجے میں رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے قریب انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا جن سے تو محبت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیسا تھا؟ جہالت کا دور تھا. لوگ جہالت میں کیا کیا کرتے تھے؟ غلط کام کرتے تھے، سود، زنا، لڑائی جھگڑے، فساد، قتل و غارت گیری، یہ ساری چیزیں عام تھی. لیکن نبی نے آ کر یہ ساری چیزوں سے ہم کو گمراہی سے ہٹایا. اب یہ دیکھیے کہ اگر نبی نہ آتا تو وہی ساری چیزیں اب تک چلی آتی رہتی. بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو. آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے. اب یہ احد میں شکست کے بعد کہ تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا احد کے میدان میں، تو تم نے کیا کیا؟ اسباب بھی تمہارے ہی پیدا کردہ تھے، یعنی کہ تم نے ہی اسباب پیدا کر لیے تھے، تم نے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا. بعض کام تقویٰ کے خلاف کیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، مال کی لالچ میں تم مبتلا ہو گئے اور آپس میں اختلاف کر لیا. اب یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے یہ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مصیبت تو تم نے خود ہی اپنی طرف بڑھائی تھی.
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن دونوں لشکروں میں مدبھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اسی لیے بھی اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے گا اور منافقوں کو بھی۔ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کم از کم شہر مدینہ کا ہی دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے، یعنی کہ تمہارے ساتھ چلتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اب منافقوں کا کیا تھا؟ یہ ایکسکیوز تھا کہ ہم لڑنا ہی نہیں جانتے۔ ان کو کیا کہا گیا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر تم جنگ پر نہیں آ رہے ہو۔ جب عبداللہ بن ابی جو تھا اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس جانے لگا تو اسے مسلمانوں نے بہت سمجھایا۔ اس نے کیا عبداللہ بن ابی نے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ گیا اور واپس ان کو بہکا کر واپس لے کر آ گیا۔ تو ان کو مسلمانوں نے بہت سمجھایا اور کہا کہ اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ مدینے میں رہ کر اس کا دفاع کرو، یعنی کہ اس کی حفاظت کرو۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو، یہ نہیں ہو سک رہا ہے تو واپس نہ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دوسرے یہ کہ جا کر شہر مدینہ کا دفاع کرو اور مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کرو۔ ان سے یہ کہا انہوں نے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کیا جواب دیا مسلمانوں کو کہ ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہوگی نہیں، پھر تمہارے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے۔ یہ جواب تو اس لیے غلط تھا کہ بھلا یہ کافر جو تھے اتنی دور دراز کی مسافت سے لڑنے آئے ہیں تو ان کے دلوں میں بدر کے انتقام کی آگ بھی سلگ رہی ہے، وہ بھلا لڑے بغیر کیسے واپس جا سکتے ہیں۔ تو اس نیت سے تھے کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، اور وہ کیوں نہ لڑتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جنگ سے واقف ہی نہیں ہیں، پھر ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں، کیا کریں گے ہم چل کے، ہم کو تو جنگ کرنا ہی نہیں آتی ہے۔ یہ دراصل طنزیہ جواب تھا۔ جب ہمارے مشورے کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اس کے بجائے چند پرجوش نوجوان جو تھے وہ مشورے کو ترجیح دی گئی کہ باہر کھلے میدان میں لڑنا چاہیے، تو پھر وہی لوگ جو تم لوگوں کے ساتھ دیں گے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں، اور وہ جنگ کے فن کو جاننے والے لوگ بھی تو ہوئے تو ہم تو نہ تھے، ہم تو نہ ہوئے، یعنی کہ وہ لوگ ایسا کہنے لگے کہ ہم کو جنگ آتی ہی نہیں کرنا تو ہم آپ کے ساتھ چل کے کیا کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے کہ اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج نہ مارے جاتے۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اب جو منافق جو تھے پیچھے رہ گئے تھے تو وہ کیا کہنے لگے ان لوگوں کو جو گئے تھے کہ دیکھو ہم تو رہ گئے تھے، اگر تم بھی ہمارے ساتھ رہتے تو فائدے میں رہتے، اب تم بھی نہ مارے جاتے، دیکھو اب تمہارے ریلیٹیوز یہ گئے تو یہ تمہارے مارے جا چکے، ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مارے جاتے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کی یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ آیت نمبر 170 شروع ہو رہی ہے ہماری۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے بہت خوش ہیں، ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے۔ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر شہداء کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہداء کی زندگی مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہ پرندوں کے اندر ان کی روحیں ہیں اور سب قندیلوں میں جنتوں میں ادھر سے ادھر وہ اڑتی پھرتی رہتی ہیں، اور ان کو کبھی ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے جو شہید ہو جائیں۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے اور انہیں کوئی تکلیف ہی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 174۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کیا کہتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا اپنے دوستوں سے،
اب شیطان ہمیں بہت ساری چیزوں سے ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ اگر کرو گے تو ایسے ہوگا، اتنا خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں پریشانی ہوگی، تمہارا کرایہ کیسے چلے گا، تم اگر جہاد میں چلے جاؤ تو مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اس طریقے سے بہت سارے خیالات شیطان مومنوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا تخافوہم، کہ تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، جب بھی ہمارے دلوں میں لوگوں کا خوف آئے، یا اب وہ تو بات ہو رہی ہے کہ جنگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگوں سے کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، کوئی سسرال والوں سے ڈر رہا ہے، کوئی اپنے ایسے رشتہ داروں سے ڈر رہا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، کوئی کسی ریزن سے ڈر رہا ہے، تو وہ لوگ اپنے اپنے دلوں میں یہ آیت کو پڑھے، وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، اور جب ہم اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کے ڈر ہمارے دلوں سے بالکل نکل جائیں گے۔ جب تک ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے، جب تک ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہے گا، ہم ہر کسی سے ڈرتے رہیں گے۔ آپ آبزرو کریں گے کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ بیٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کے ڈر ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ڈر آپ کے دلوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اے نبی، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ تمہیں غمزدہ نہ بنائیں، نہ کر دیں، یہ اللہ ان کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ یہ ہرگز نہ سمجھ بیٹھیں کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو اور زیادہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ وہ گناہوں میں آگے بڑھتے جائیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار انسان اس طرف آئے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دلوں میں نہیں پیدا ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں اور زیادہ بڑھا دیا، اس کے راستوں کو اور آسان کر دیا، گناہوں کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی راستوں پر وہ چل نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں وہاں پر سے کئی بہت سارے نیکی کے راستے ہمیں وہاں مل جاتے ہیں، اور ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، ان کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کرتا ہے، اور کس کے لیے آسان کرتا ہے؟ جو چاہتے ہیں، جو دلوں میں تڑپ رکھتے ہیں، جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، چاہے مشکلیں اٹھا کر ہی صحیح، لیکن وہ اللہ کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم تو صرف اسے اس لیے ڈھیل دیتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لے، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال میں اس وقت تم ہو، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یعنی کہ غیب کی خبریں دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، بخل یعنی کنجوسی، قطعاً یہ نہ سمجھے کہ یہ کنجوسی ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے دنیاوی مال و سامان، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راہ میں اگر خرچ نہیں کرتا تو وہی مال اس کے گلے میں توق بن کے ڈالا جائے گا۔ توق یعنی کہ ایک موٹی قسم کی ایک زنجیر کی طرح، جس سے کہ وہ ان کے گلے میں ان کا مال ہے وہ ان کو توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور اسی توق کو پکڑ کر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 180 ہماری ختم ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہم اسے لکھ رکھیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات دینے کے لیے کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے تمہارا، اللہ کیسا ہے؟ یہ تو مانگتا ہے،
ہم تو بڑے غنی ہیں، ہم تو دے رہے ہیں دیکھو. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے دینے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور وہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں وہ بھی لکھ رکھا ہے. ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے اب جلا دینے والا عذاب چکا مزہ چکھو، یہ تمہارے لیے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس سے یہ معجزہ نہ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. آپ ان سے کہیے مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو. پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اب یہود کا کیا تھا؟ ان لوگ کی قربانی کیسی تھی کہ یہ لوگ قربانی کرتے تھے تو وہ کیا سوچتے تھے کہ تورات میں یا بائبل میں کہیں بھی ایسا مذکور نہیں تھا کہ جو نبی آتش مطلب قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے وہ نبی نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی سے کیا کہا؟ ایسا معجزہ پیش کرنے کے لیے کہا کہ اگر وہ کیا کرے، اگر وہ قربانی کرے تو اسے آگ آ کر کھا جائے. یعنی کہ بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا. سب سے پہلے تو قابل اور حابیل کی قربانی کی قبول ہونے کا بھی معیار یہی تھا کہ اس میں کیا تھا، حابیل اور قابل کے وقت جب قربانی دی گئی تو وہ کیا کرتے تھے، قربانی دیتے تھے اور کھلے میدان میں قربانی رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آ کر وہ قربانی کو کھا جاتی تھی. پھر بعد میں سیدنا الیاس، سیدنا سلیمان اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور بیشتر انبیاء ایسے ہی تھے جنہیں یہ معجزہ دیا گیا تھا. اب یہود سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا معیار صرف یہی ہے جن انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا تو انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ سیدنا یحییٰ کو ان یہود نے ہی قتل کیا، اور اسرائیل کی بادشاہ کے جو تھے ان کے سیدنا الیاس کے دشمن ہو گئے، اور اسی طریقے سے تم نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا. تو آپ ان سے کہیے مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو. پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجیے. آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. مسلمانوں تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی. اب یہ دیکھیے کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی وجہ سے، کوئی نہ کوئی طریقے سے آزمائش آ کر رہے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس اب ہم اتنے نیک ہیں یا ہم نیکی کے کاموں پر ہیں تو ہم پر آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ ہر طریقے سے ان کی آزمائش ہوگی. ان کو پرکھا جائے گا، ان کو چیک کیا جائے گا کہ یہ سچے مومن ہے یا نہیں ہے. اور تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک یہ بہت بڑا حوصلے کا کام ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے تھے تو وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں. پھر انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ ڈالا. کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے بھی کیے ہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آیت لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی الالباب کس کو کہتے ہیں؟ عقل والوں کو کہتے ہیں. اب یہاں پر بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب بنا دے، عقل والے بنا دے، ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکے، اسے سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے، کتاب میں نظر آتی ہے، اپنے آس پاس نظر آتی ہے، لیکن ہم کبھی دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم دنیاوی کاموں میں، اپنے دن بھر کے جھنجٹوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں
کہ اللہ کی نشانیاں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم اولو الالباب بن جائیں تو ہر جگہ ہمیں اللہ کی ایک نشانی نظر آنے لگے اور اللہ کی ہم تعریف بیان کرنے لگے. جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. دیکھیے متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں. ہم کو یہاں پر اپنے نام لکھوانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یذکرون اللہ میں شامل کر دے. ایسے لوگوں میں جو ذکر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں میں جو لیٹے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں, سوتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں, اٹھتے اور بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ اس میں بھی ہم دعا کریے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور سوچ وچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں, اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا تیری ذات اس سے پاک ہے. اب ظاہر ہے جب ہمیں نشانیاں نظر آئیں گی تب ہم کہیں جا کر یہ کہیں گے اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نعمتیں آپ گنتے جائے, پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لے. ربنا انکا من تدخل النار سبحانک فقنا عذاب النار. دیکھیے یہ فقنا عذاب النار سے اتنی دعائیں یہاں پہ جو کہ ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو اسے گویا بڑی رسوائی میں ڈال دیا, اور ہاں اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اے ہمارے رب ہم ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے. اب یہ پکارنے والا کون ہے؟ نبی. اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, تو ہم ایمان لے آئے, بس ہمارے گناہ معاف کر دے. ربنا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم ربنا فاغفر لنا. یہاں سے انڈرلائن کیجئے دعا کو, آیت نمبر 193 پہ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. وتوفنا مع الابرار. ابرار یعنی کہ نیک لوگ, عزت والے لوگ, ایسے لوگوں کے ساتھ موت دے. کتنی پیاری دعا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. جامع دعا ہے کہ ایک تو معافی ہے, گناہوں کی معافی ہے, برائیوں سے دوری ہے, پھر نیک لوگوں کا ساتھ ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ موت ہے. اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. قیامت کی رسوائی کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کیا کیجیے کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے ہم کو, ہمارے اہل وعیال کو, ہماری نسلوں کو, امت مسلمہ کو بچانا. بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا, میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے, جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے, میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کے یہاں ان کا یہی بدلہ ہے, اور اللہ کے یہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے. اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نیکی کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے, یہاں پر صرف نیکی دیکھی جائے گی. اے نبی, ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ ہونا نہیں چاہیے. یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے, پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تو ایسی جنتوں میں, ایسے باغات میں ہمیں اور ہماری بہنوں کو اور ہمارے اہل وعیال کو, ہمارے تمام نسلوں کو ان میں داخل فرما. یہ اللہ کے یہاں ان کی مہمانی ہوگی, اور جو کچھ اللہ کے یہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے یعنی کہ قرآن, اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا ہے وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو بیچ کر نہیں کھاتے. ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کی یہاں موجود ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا.
اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، توقع ہے اس طرح تم کامیابی حاصل کرو گے۔ یہاں پر ہمارا سورہ آل عمران ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ سورہ نیسا ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے ایک جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود سے کھانے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں آ رہا ہے کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کی ماں باپ کی وفات ہو جاتی تھی تو ان کے بچوں کے مال کیا کرتے تھے، اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیتے تھے، اور ان کو تو ہلکا ردی قسم کا مال دیتے تھے، یعنی کہ کھانا اور پینا اور رہنا اور کپڑا، اور خود ان کے مال پر انجوائے کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسی گھٹیا چیز نہ دو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود کھانے کی کوشش نہ کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 3 3 4 تک نکاح کر لو، یعنی کہ 4 بیویوں کی نکاح کی اجازت دی گئی۔ یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو ان دونوں ناانصافیوں سے روکا گیا، اور فرمایا اب کیسے ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی ہے اور مطلب ایسی ہے کہ وہ پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن صرف اس لیے اس سے شادی کر رہے ہیں کہ اس کا جو وراثت کا مال ہے وہ مل جائے۔ تو اس سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے، یعنی کہ تم سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور تھوڑی عورتیں ایسی ہیں ان میں سے اپنی حسب سے پسند سے 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اگر تو وہ 4 بھی رکھ لے۔ جو ایک بیوی پر اکتفا کر سکتا ہے تو وہ ایک بیوی پر اکتفا کر لے۔ لیکن اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب جو انسان اگر یہ کہے کہ وہ اس کو اتنا گارنٹی ہو کہ میں 4 بیویاں اگر رکھوں گا تو میں انصاف کر سکوں گا، تبھی وہ 4 بیویاں رکھے، ورنہ پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قریب ثواب ہے۔ عورتوں کو اس کے حق مہر بخوشی ادا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے ان میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی کہ اگر عورتیں چاہیں تو اپنے شوہروں کو اپنے حق مہر معاف کر سکتی ہیں۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی۔ جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ اب نادان یعنی کہ ایسے نادان جو یتیم ہیں اور ان کے کوئی بڑے نہیں ہیں، مطلب چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اس کا مال نہ لے لے، چھوٹا عقل مند ہے بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے اپنے استعمال میں نہ لا لے۔ اور یہ کیا ہے کہ اس طریقے سے اس سے اچھے سے برتاؤ بھی کرنا ہے، اور ان کے جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں ان کے مال ان کے سپرد بھی نہیں کرنا ہے، ان کے مال کی اچھی طریقے سے حفاظت کرنا ہے۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی کہ یتیم ایسے بچے جو یتیم ہو گئے ہیں اور ان کے مال بھی ہیں، تو ان کے مال کی حفاظت کب تک کرنا ہے؟ جب وہ ایسی عمر کو پہنچ جائیں جب ان کی شادیاں کر دو۔ پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر تم سمجھو کہ اگر وہ بڑے ہو گئے اب سمجھدار ہو گئے اپنے مال سنبھال سکتے ہیں تو تب ان کے مال ان کے حوالے کر دے سکتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت اسے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ۔ اب یہ نہ سوچو کہ چلو اب یہ بڑے ہو جا رہے تو جلدی جلدی ان کا مال کھا کے ختم کر لو، یا ان کے مال کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر لو، گھر بنا لو، کچھ خرید لو، جائیدادیں خرید لو کہ اب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ نہیں، بلکہ ان کے مال کی اچھی طریقے سے حفاظت کرنا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینا ہے۔ جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو
وہ اپنا حق دستور کے مطابق لے سکتا ہے. اب یعنی کہ کوئی انسان، اب جیسے کہ کوئی چاچا ہے، تایا ہے، اور وہ اس کے کوئی بھائی کے بچے ہیں جو ایسے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، ان کے پاس جائیدادیں ہیں، اور وہ جو چچا تایا ہے ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ خود بھی کھا سکے، اور ان کی جائیداد کو سنبھال رہے ہیں، تو وہ اس میں سے تھوڑا سا لے کر چیز کی اجرانہ لے رہے ہیں، وہ ان کے بچوں کو سنبھالنے کے اور ان کی جائیدادوں کو سنبھالنے کا جو اجر ہے وہ اجرت کو تھوڑی سی لے سکتے ہیں، لیکن دستور کے مطابق، یعنی کہ بالکل لمیٹڈ. یہ نہیں ہو کہ وہ پھر سارا کا سارا اپنے ہی ذمہ لے لیں اور خود بھی انجوائے کرے کہ 100 کی ضرورت ہے تو 1000 اڑائے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. کفا باللہ حسیبا، آیت نمبر 6. مردوں کے لیے اس مال سے بھی اس سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. اور تقسیم ترکے کے مواقع پر اگر قرابت والے غیر وارث، یعنی کہ جن کی وراثت میں حصہ نہیں ہے، ایسے لوگ بھی اگر ترکے کے وقت، تقسیم کے وقت آ جائیں، وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اور اگر دور کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں وہ بیٹھے ہیں سامنے، تو ان کو بھی تھوڑا کچھ دے دلا دینا چاہیے. یتیم ہوں، مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. اب یہ نہیں سوچو کہ ارے یہ آ کے بیٹھ گئے، اب ہم یہاں پہ وراثت کی تقسیم چل رہی تھی، ہم یہ بانٹ رہے تھے، کپڑے بانٹ رہے تھے، ہم پیسے بانٹ رہے تھے، اور یہ آ کے بیٹھ گئے، یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بلکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولادیں چھوڑ جائیں تو ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی کہ لوگ اب دیکھیں کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح ان کے بارے میں بھی سوچئے جن کے ماں باپ مر گئے ہیں اور جو اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گئے ہیں اور تم ان کے وارث بن بیٹھے ہو، تو ان کے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے. لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو بات کرے صاف اور سیدھی کرے. جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہوں تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے. اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہو تو والدین میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہو. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس جنرلی اگر بچہ مر جائے تو والدین کو حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے اولادیں یا اس کی بیوی وہی سارا کچھ لے لیتے ہیں. بلکہ اگر کوئی بیٹا مرتا ہے تو اس کے والدین کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے. اگر میت کی اولاد نہ ہو، اس کے وارث صرف والدین ہو تو ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اس کے بھائی بہن ہو تو ماں کا 1/6 حصہ ہے. اب یہاں پر وراثت کی تقسیم بتا دی گئی ہے جو بہت ہی باریکی سے تقسیم بتا دی گئی کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں. یہ تقسیم میت کا قرضہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ادا ہوگی. یعنی کہ وصیت کس میں سے ادا ہوگی؟ اگر 100 میں سے 25% جو ہے اس کی وصیت سے ادا کیا جا سکتا ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ میری وصیت یہ ہے کہ فلاں کو پیسے دے دیا جائے، یا کسی مدرسے میں دے دیا جائے، یا کسی مسجد میں دے دیا جائے، تو وہ کتنا حصہ رہے گا؟ صرف 25%. تو وہ اس میں سے وصیت ادا کر دی جائے گی. اور اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے قرض ادا ہوگا، بعد میں وراثت کی تقسیم ہوگی. تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہوگا. اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 حصہ. اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل یعنی ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی. اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے. اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل ہے اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. بار بار یہ آ رہا ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے، میت کے پیسوں میں سے اس کا قرضہ پہلے ادا ہوگا. اگر میت کلالہ ہو تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ اوپر کوئی ہو، نہ اس کے نیچے کوئی ہو، نہ اس کے ماں باپ ہو، نہ اس کے بچے ہوں، تو ایسے میت کو کلالہ کہتے ہیں.
اور اس کا ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. یعنی کہ اگر بچے بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو کس کو جائے گا وراثت؟ بھائی بہنوں کو جائے گا. ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہو تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے. اور تقسیم میت کی وصیت کے تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. اور کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان حدوں سے آگے نہ جاؤ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ ایسی نہروں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو فوز العظیم جو لوگ ہوں گے، جن کو کامیابیاں حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا، ہمیں بھی کامیابی عطا کرنا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوئے، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے تو انہیں گھروں میں بند رکھو. اب یہ دیکھیے کہ کوئی عورت کے بارے میں اگر بد کرداری کا کوئی اس پر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ 4 آدمیوں کی گواہی ہو. 4 لوگ، 4 مرد یہ کہیں کہ ہاں واقعی یہ عورت ایسی ہے، اس نے برا کام کیا ہے، بدکاری کی ہے. جب تک اگر کوئی 3 کہتے ہیں، کوئی 2 کہتے ہیں تو اس پر وہ گناہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ 4 مرد جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ یہ عورت نے بدکاری کی ہے تب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. اور اگر وہ گواہی دے تو اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ان کو گھروں میں بند رکھنا ہے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یعنی کہ ان کو سزا کے طور پر گھروں میں بند رکھ دینا ہے. اور ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے یا کوئی دوسری سزا تجویز کرے. تو میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کرے، یعنی کہ ایسا کوئی گناہ کا کام کرے، بدکاری کا کام کریں، تو انہیں تکلیف دو، یعنی کہ انہیں سزا دو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ کہ جو غلطی کرتے ہیں اور فوراً توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے کسی کو جب موت آتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اب میں توبہ کروں گا. نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں. اب یعنی کہ کوئی انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو موت کے بالکل قریب آ گئی، جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور اب کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ کیسے ہی وقت میں ہونی چاہیے جب انسان صحت مند تندرستی کی حالت میں ہو، گناہوں کو ریئلائز کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں ہی اس کو توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اور جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا. اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال، حق و مہر وغیرہ تم انہیں ادا دے چکے ہو اس سے کچھ حصہ اڑا لو. اب یعنی کہ کوئی عورتوں کو طلاق دے دیے یا ان سے تعلق ختم کر لیے اور ان کو گھروں میں اسی لیے رکھے کہ ان کے پاس جائیدادیں ہیں اور تو ان کے مال کو اڑاتے رہو، تو یہ غلط ہے. اگر وہ سری بد چلنی کا ارتکاب کرے اور اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہے. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو تم نے اسے خواہ ڈھیر سارا مال دیا ہو یا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. یعنی کہ اگر ایک بیوی کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اس بیوی سے جو بھی مال لیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے، حد سے گری ہوئی بات ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو بہت ساری چیزیں گفٹ دے اور جب اس کو چھوڑے تو اس سے وہ ساری چیزیں واپس لے، جبکہ تم اس سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے. اور جن عورتوں
وہ تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں، ان سے نکاح نہ کرو، مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح ہو جاتا تھا۔ سوتیلی مائیں بھی کیا ہوتی تھی؟ ان سے انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کر لیا جاتا تھا اور ان کے ترکے کا وارث بن جاتے تھے لوگ۔ یہ باتیں انتہائی شرمناک اور قابل مذمت تھی۔ البتہ جو نکاح اس حکم سے آنے سے پہلے تک ہو چکا، اب وہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اب کیا ہے؟ اس بات کو منع کر دیا گیا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ مال کی خاطر وہ ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ ان سارے رشتوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور تمہاری دور شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو۔ یعنی کہ پہلے کے زمانے میں دو بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ساری جاہلیت کے زمانے کی جو رسمیں ہیں ان سے روک دیا گیا۔ اگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا چوتھا پارہ ختم ہوا ہے۔ الحمدللہ بإذن اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔